اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے آسمان سے کتاب بھیجی، یہ کہتے ہیں کتاب اللہ. کوئی بھی چیز ہو، آپ مشین لیں، اس مشین کے لیے کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے. اس مشین سے اگر 100% استفادہ چاہتے ہیں تو اس استفادے کے لیے اس کتابچے کو غور سے پڑھیں. جب اس کو غور سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کو استفادہ ملے گا، فائدہ ملے گا. اور اگر اس کو غور سے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ اسی فائدے والی چیز سے نقصان حاصل کریں گے. اس میں نفع ہے لیکن پھر اسی میں نقصان ہوگا. گاڑی میں فائدہ ہے لیکن گاڑی کا کتابچہ نہیں پڑھیں گے، اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے اور راستوں کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے نفع نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. نقصان ہوگا. کس کا نقصان ہوگا؟ سوار کا بھی نقصان ہوگا اور سواری کا بھی نقصان ہوگا. سوار کا بھی اور سواری کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے، اللہ پاک نے کتاب دی، اس کا نام قرآن مجید. اور پھر کتاب کے سمجھانے والا بھی ساتھ بھیجا. اکیلی کتاب نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں کتاب کے سمجھانے کے لیے بھیجا. اور پھر عجیب بات یہ ہے، کتاب ایک دم نہیں اتری، بتدریج احکامات آئے ہیں. وہ کس لیے؟ استعداد کے مطابق. جتنی استعداد اور برتن بڑا ہوتا گیا اتنے احکامات. اور یہ احکامات ایک بات وضاحت سے یاد رکھیے گا، انبیاء کی استعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ امت کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو استعداد اور وسعت دی ہے اور جو مقام اور کمال دیا ہے وہ گمان سے والا تر ہے. گمان سے والا تر ہے. کسی نے کہا، کسی نہ ماننے والے نے کہا کہ جی میں تو یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے عظیم ہو سکتے ہیں، کوئی دلیل دو. اس نے کہا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو اتنا عظیم بنایا ہے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکامات آئے وہ امتیوں کے لیے تھے استعداد کے مطابق. اور پھر جب استعداد بنی تو وہ باتیں لیتے چلے گئے، ان باتوں کو اپناتے چلے گئے. یہ پردے کا حکم آیا، یہ رات کو آیا. یہ پردے کا حکم رات کو آیا. اب صبح کی نماز میں خواتین جو ہیں بہت سی پردے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گئی. ایک خاتون بغیر پردے کے گئی. اب اس نے دیکھا یہ کیا، تو اس نے پوچھا یہ کیا، تو دوسری خواتین نے کہا کہ اب تو پردے کا حکم آ گیا. اب اس نے یہ نہیں کیا، اس نے ایک بچے کو بھیجا گھر سے چادر لے. وہ چادر میں اس نے اپنے آپ کو خوب لپیٹا اور لپیٹ کے پھر گھر گئی. اب اس کے شوہر کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، ایسی کون سی بات تھی، تجھے حکم کا پتہ تو اب چلا تھا، تو ایسے آ جاتی. کہنے لگی اللہ پاک کا حکم آئے اور اب میرا ایک قدم اس کی نافرمانی میں اٹھ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک نے پھر یہ سنت جاری رکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہمارے لیے اللہ نے رہبر بنایا. اور
صحابہ کرام کے بعد پھر جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی انہیں تابعین کہتے ہیں. پھر اللہ پاک نے ان کو رہبر بنا دیا. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی حالت ایمان میں، وہ تبع تابعین ہے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. آج جی میں آیا کہ کچھ ملفوظات لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہ سنا دوں. آج تک ایسا نہیں سنایا. آج ایسے جی میں آیا کہ کچھ اللہ والوں کے ملفوظات ہیں تو وہ سنا دوں. وہ اس لیے فرمایا کہ بڑوں کی زندگی کی باتیں ایسی ہیں جیسے ویران جگہ ہے اور اس میں موسلادھار بارش ہو اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو. اس میں اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے کوئلے، اور کوئلے کے اندر ایک چنگاری آتی ہے اور سارے کوئلوں کو آتش کدہ بنا دیتی ہے. اور اس میں اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے تو اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے اس میں روح ڈال دی جائے، جیسے اس میں روح ڈال دی جائے. اور اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں جیسے کہ ایک شخص ہے صحرا میں، سخت گرمی ہے اور اسے کہیں سے گھونٹ پانی مل جائے، وہ کہتے ہیں اگر گرم ہے سڑا ہوا ہے تو بھی قبول ہے، اور وہیں اس کو شفاف ٹھنڈا پانی ملے اور کوئی کہے یہ پانی نہیں یہ زمزم ہے. تو اللہ والوں کی باتیں ایسی ہیں. وہ زندگیوں کے لیے روح ہے، وہ جسموں کے لیے روح ہے، اور جو ان کو سمجھے اور جو ان پہ عمل کرے اور جو ان کو حاصل کرے اللہ پاک اس کو دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں. جو ان کو سمجھے اور ان پہ عمل کرے اللہ پاک اس کو چمکاتے ہیں، اللہ اس کو چمکاتے ہیں. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ تابعی بھی ہیں تبع تابعی بھی ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس لگتی تھی اور حضرت حسن بصری، یہ حسن بصری جو ہیں اسماء الرجال کے امام ہیں، حدیث کی سند کے امام ہیں اور یہ بہت بڑے محدث ہیں اور بڑے اللہ والے بھی ہیں. اب ان دونوں کی مجالس لگتی تھی اور وہ لوگ تھے جو ان کی مجالس سے موتی حاصل کرتے تھے اور پھر ان موتیوں کو انہوں نے سجایا امت کی آخری طبقے کے لیے جو ہم ہیں. جیسے کہتے ہیں نا اولین اور آخرین، وہ اولین لوگ تھے، ہم آخری طبقے ہیں. اگر وہ ان حضرات کو، وہ ان چیزوں کو نہ لکھتے، نہ نوٹ کرتے، نہ توجہ کرتے تو آج تک وہ باتیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو پہلے میں موتی آپ سے عرض کر رہا ہوں، بندگی کرنے سے پہلے بندہ بننا ضروری ہے. بغیر بندہ بنے بندگی بے سود ہے. شیطان نے بندگی کی مگر بندہ نہ بنا. نتیجہ صفر. اس کو پھر سنیں اور سنیں نہیں کچھ سمجھیں. بندگی کرنے سے پہلے بندہ بننا ضروری ہے. بندگی عبادت. بغیر بندہ بننے کے بندگی بے سود. شیطان نے بندگی کی مگر بندہ نہ بنا. بندہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ اللہ والوں نے فرمایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد جو ہے نا، عبدہ و رسولہ. عبد عربی میں کہتے ہیں یہ مٹی کی جو راستے ہوتے ہیں نا مٹی والے، تو چلتے چلتے مٹی جو ہے پستے پستے ایک غبار بن جاتا ہے. غبار بن جاتا ہے. پھر تھوڑا سا بھی پاؤں رکھے تو مٹی یوں دھول بن کے اڑتی ہے نا. تو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں پسی ہوئی مٹی کو. عبد پسی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. جو محبت کی اور راہ معرفت کی اور اللہ جل شانہ کے تعلق کی راہوں میں چلتے ہوئے ہر ناگواری کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کو نہ چھوڑے اور ہر ناگواری
اور منزل کا ہر راستہ اس کو پیستا رہے اور وہ پستا رہے اور یہ اپنی منزل پہ چلتا رہے، اور اس کو منزل ملے گی، اس کو عبد کہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں بندگی۔ اب یہ اسی کو کہتے ہیں بندہ۔ اب یہ عبد جو ہے، یہ بندہ جو عبادت کرے گا اس کو بندگی کہیں گے۔ تو شیطان، اب سنیں اس بات کو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو شیطان نے بندگی تو کی، کتنی عبادت کی؟ زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس نے عبادت نہ کی ہو، لیکن اس کی عبادت نے اسے کام نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کیا نہیں تھا؟ بندہ نہیں تھا۔ اور بندہ کسے کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہو، کسے بندہ کہتے ہیں؟ آج ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں، فرمایا جو جسے اللہ کے لیے جھکنا آ جائے، اللہ کے لیے جھکنا اور معاف کرنا اور برداشت کرنا، لیکن اس جھکتے ہوئے اللہ جل شانہ کے احکامات اس سے نہ ٹوٹیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس سے نہ ٹوٹیں، اور اس پہ جو ناگواریاں آئیں وہ اللہ کے لیے معاف بھی کرتا جائے اور چلتا بھی جائے۔ اللہ پاک اس کو منزل عطا فرماتے ہیں، اور ایسی منزل عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک ڈائریکٹ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی شاید آپ کو مثال دی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں فلاں پارٹی کے ساتھ رہا، بڑی مصیبتیں آئیں، میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، مجھ میں بڑے حال آئے، میرے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی، سخت گرمی میں میں اپنا پریشان رہا کہ ہمارا ساتھ دے، سب کچھ دے دیں گے تجھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اسی کا ساتھ دینا ہے جس سے ایک دفعہ دیا تھا، بس میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے۔ اور کہنے لگے آج پھر ہم اچھے دن بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والوں پہ حال آتے ہیں، ایمان والوں پہ حال آتا ہے، اور حال آتا نہیں، لایا جاتا ہے، اور لایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر کا ایمان پختہ ہو جائے۔ کسی بھی مصروفیت کا حال آئے گا، جی چاہتا ہے میں جاؤں اللہ والی مجالس میں، اس سے مصروفیت کا حال ہے، کسی کی بیماری کا حال ہے، اور کسی پہ اندر کی کیفیت ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا، طبیعت چاہتی ہی نہیں، یہ بھی حال ہے۔ کسی کے پاس معاشی نظام کمزور ہے، اس کے پاس کرایہ ہی نہیں ہے، اور کسی کا گھریلو نظام ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا جائے تو گھر اکیلا ہوتا ہے۔ یہ حال ہے مختلف، اور مختلف لوگوں پہ مختلف حال آتے ہیں، لیکن اس حال میں جو بے حال ہو گیا وہ کسی حال میں نہیں چل سکے گا۔ جو ہر حال میں چلتا رہے گا اسے ہر حال میں اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ حال میں بے حال نہ ہو، بدحال نہ ہو۔ حال آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ اسے ہمارا تعلق مل جائے۔ راستے پر چلنے کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر ایذا دینے والی چیز راستے سے ہٹا دی جائے۔ اس طرح زندگی کے راستے پر ایذا دینے والی چیزیں خواہشات نفسانی، بیہودہ کلام، افعال شیطانی ہیں، اور زندگی کے راستے پر چلنے کے لیے ان رکاوٹوں کا دور کرنا ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بے خطر گزرے اور پرسکون گزرے، پھر اپنی خواہشات کو ہٹانا ہوگا، مٹانا ہوگا، اور پھر وہ راستہ گزرے گا صحیح۔ اگلا سنیں، دریا جب تک دونوں حدود میں مقید رہتا ہے، بقائے انسانی اور حیوانی کے لیے آب حیات کی مانند ہے، اور جب یہی دریا حدود توڑ دیتا ہے تو نتیجہ سیلاب اور تباہی کے سامنے آتا ہے۔ جو انسان اسلامی ضابطہ حیات کی حدود توڑتا ہے وہ اپنی روحانی زندگی میں تباہی مچاتا ہے۔
پانی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ جس طرح سانس ضروری ہے، اور پانی ہماری ضرورت ہے، پھر آخر یہی پانی ڈبو کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام نے جو احکامات کے حدود رکھے ہیں نا، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، یہ ہے دریا کے بند، اور انہی کے اندر دریا چل رہا، انہی کے اندر دریا چل رہا، اور جب انہی کے اندر سے دریا ٹوٹے گا، جب بند ٹوٹیں گے، تو وہ پانی جو ہماری کھیتیوں کے لیے، وہ پانی جو ہماری زندگی کے لیے، وہ پانی جو ہمارے مویشیوں کے لیے، اور وہ پانی جو ہمارے مکان بنانے کے لیے، وہی پانی مکان توڑ دیتا ہے، وہی کھیتیاں برباد کر دیتا ہے، وہ مویشیوں کو ڈبو دیتا ہے، اور وہی پانی انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے اب ہم کہیں کہ پانی جو ہے وہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، پانی ہماری بربادی کا ذریعہ ہے، نہیں، ہم نے اصل میں حدود توڑے ہیں۔ یہی زندگی ہمارا نظام ہے۔ اللہ پاک نے نا، دیکھو ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمان اسلام والا، سلامتی والا، مومن ایمان والا، امن والا۔ اب اسلام سلامتی کا مطلب، اب اسلام میں رہتے ہوئے یہ بندہ سلامت نہیں ہے، تو لگتا ہے کہیں سے کوئی اس نے بند توڑا ہے جو پانی اس کو نقصان دے رہا ہے، تو اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے۔ آنکھ کا بند تو نہیں توڑا کہیں اس نے، آنکھ اللہ کے غیر کو دیکھتی ہے، اندر کا چین لٹ جائے گا۔ کان کا بند تو نہیں توڑا کہ کان اللہ کے غیر کو سنتا ہے، اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کا دل دادا ہے، تو اس کا چین لٹ جائے گا، سکون لٹ جائے گا۔ اس نے اپنے لیے حرام لقمے کا کوئی نظام تو نہیں بنایا کہ حرام لقمہ آتے ہی گھر کے اندر بظاہر آتا نظر آتا ہے، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، اللہ نسلوں سے چین اور سکون اور عافیت اللہ لوٹ لیتا ہے، اللہ برباد کر دیتا ہے، نسلوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے۔ اس نے کوئی بند توڑا ہے؟ واسطہ والوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، گھر کے پانی کی جو بھی برتن ہیں جو سٹور کرنے کے لیے آپ کے نظام ہے وہ بھر لیں، ہم نے بجلی کی تاریں تبدیل کرنی ہے واپڈا والوں نے، تو اتنے دن پانی نہیں آئے گا، لہذا آپ بھر لیں پانی اپنے۔ اب انہوں نے پانی سٹور کر لیا، ٹینکیں وغیرہ بھر لی، اب ٹینکیں تو بھر لی، لیکن پتہ کیا ہوا، وہ نیچے سے نلکے اور ٹوٹیاں کھلی رہ گئی، تو وہ بھری رہے گی؟ کیوں اللہ والو؟ وہ تو خالی ہو جائے گی۔ اب تو کسی فقیر کی محفل میں گیا، وہاں اللہ اللہ سیکھی، اللہ اللہ کی، اور اللہ والی محبتوں کی باتیں سے کچھ ایمان میں ترقی ہوئی، تو نے تلاوت کی، تو نے ذکر کیا، تو نے نماز پڑھی، اور یہ ساری چیزیں تو نے کی، اس سے کچھ نور ایمانی حاصل ہوا۔ اور اگر آنکھ کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، زبان کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، اور کانوں کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، اور حرام رزق کے لیے اس کا نظام اس کی کھلی رہ گئی، تو پھر سکون باقی رہے گا؟ نور چلا جائے گا، رہے گا؟ اب ہم کتنے سمجھدار ہیں، راستوں میں سفر کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلے کانٹوں کا ان کا نظام ہٹاتے ہیں، ہم صاف ستھرا راستہ چاہتے ہیں اپنی زندگی کی گاڑی کے لیے۔ تو جو چین کی گاڑی ہے، جو سکھ کی گاڑی ہے، جو آخرت کی گاڑی ہے، اس کے لیے بھی کچھ راستے تلاش کرنے پڑیں گے، صاف کرنے پڑیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا راستہ اس کو ہٹانا ہوگا۔ دیکھو، ہر خواہش حکم کے مقابلے میں آتی ہے، آج یہ لفظ یاد رکھیے گا، ہر خواہش حکم کے مقابلے میں آتی ہے۔ ایک طرف حکم کھڑا ہوتا ہے، اور حکم کے اندر خیریں آ رہی ہیں، اور برکتیں ہیں، اور رحمتیں ہیں، اور کرم ہے، اور عطا ہے، اور وفا ہے، قیامت تک وہ نظر نہیں آ رہا۔ خواہش ہے، خواہش میں بظاہر لذت، چیزوں کا، ضرورتوں کا پورا ہونا نظر آ رہا، وہ نظر آ رہا۔ ہر خواہش کے مقابلے میں حکم ہوتا ہے،
ہر خواہش کے مقابلے میں حکم ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس کے قدم خواہش کی طرف اٹھتے ہیں یا حکم کی طرف اٹھتے ہیں. اچھا، جو خواہش کو قربان کر دیتا ہے حکم کے لیے، جو خواہش کو قربان کر دیتا ہے حکم کے لیے، اس کو بظاہر دل پہ چوٹ لگتی ہے. اگر خواہش کو قبول، خواہش کو پہ عمل کر لیتا، بظاہر دل کو تسکین ملتی ہے، دل کو تسکین ملتی. کسی نے حضرت باجوی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اللہ جل شانہ کو کہاں تلاش کریں؟ میں اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اس نے کہا کون سے ٹوٹے ہوئے دلوں میں؟ اس نے کہا ہر وہ دل ٹوٹا ہوا ہے جس کے مقابلے میں، حکم کے مقابلے میں خواہش آئے اور وہ خواہش کو چھوڑ دے، حکم کو اختیار کرے. اب اس خواہش کے چھوڑنے پہ اور حکم کو اختیار کرنے پہ دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے. حکم نہیں ٹوٹتا. دل ٹوٹ جاتا ہے، حکم نہیں ٹوٹتا. اب اگلی بات سنیں، اس سے بھی عجیب ہے یہ فقیر آپ سے عرض کر رہا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے نا، تو طور نے سب پہاڑوں پہ فخر کیا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس پہ اللہ جل شانہ کی تجلی آئی. اور طور کے بارے میں ہے کہ تجلی کو برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور جو عاشق نے سنا نا، کسی عاشق نے جو کوئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا عاشق تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، وہ کہنے لگا طور سمجھدار تھا. اس نے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا کہ تاکہ ہر ذرے ذرے میں اللہ کے نور کی محبت کی تجلی چلی جائے. کہا ریزہ ریزہ ہوئے بغیر اندر تجلی جائے گی نہیں. اب کہنے لگے کہ اب وہ طور کے لیے تو موسیٰ تھا علیہ السلام، تو ہمارے لیے موسیٰ کہاں ہے؟ یا پھر طور کے لیے تجلی تھی اللہ جل شان ہوگی نا، تھی نا تجلی، جلوہ تھا، اور اس جلوے تجلی نے پہاڑ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ اس میں ایک نقطہ سنے، موتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. بتاؤ، ہر حکم کے اندر تجلی ہے. ہر جو حکم ہے نا وہ کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ کا. اور طریقہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر حکم میں تجلی ہے، اور 100% وہی کی وہی تجلی ہے جو طور والی تجلی ہے. اب وہ تجلی منتظر ہے تیرے سینے کو طور بنانے کے لیے. بس صرف فرق اتنا ہے، ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف احکامات ہیں. احکامات کو پورا کرتا جا، خواہشات کو توڑتا جا. بس سمجھ لے کہ وہ تجلی دل پہ اتر گئی اور دل کے ذرے ذرے اور انگ انگ میں اتر کے اس نے دل کو نورانی کر دیا. اور بقول ایک اللہ والے کے فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی ملی تھی، اللہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کو دن میں چاہے تو 1,24,000 تجلیاں عطا فرما سکے. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا ہر حکم میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات عالی کی تجلی ہے. بس یہ حکم کو پورا کرتے جائے اور تجلیوں سے لطف اندوز ہوتا جائے، اور حکم کو پورا کرتا جائے اور اپنے دل کو نورانی بناتا جائے اور دل کو تجلی سے معمور کرتا جائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہر حکم کے اندر ایک نور کی مہر ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے ہر حکم کے اندر. اور ہر خواہش کے اندر ایک ظلمت کی ایک سیاہی ہوتی ہے. جب آدمی حکم کو مانتا ہے اور خواہش کو توڑتا ہے، وہ نور کا ایک مہر دل پہ لگ جاتی ہے. اب دوسری کرتا ہے، پھر دوسری لگ جاتی ہے. نور کے دھبے سے نورانی سے پڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے دل بالکل نورانی ہو جاتا ہے.
اور اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ ساری کائنات کو سمو دیتا ہے. پھر اللہ اس کی آنکھوں کی وسعت وسیع کر دیتے ہیں. پھر اللہ پاک اسے اتنا دور تک آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ان آپ میں گمان نہیں کر سکتے. اور ہر خواہش جو گناہ کی شکل میں ہے، چاہے وہ دنیا کی چھوٹی شکل ہے یا بڑی شکل ہے. چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک کیل اور ایک کانٹا آپ کے کروڑ کی گاڑی کو کھڑا کر سکتا ہے نا. اب یہ تو سمجھ آئے اور اچھی طرح آئے. 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور ایک کیل لگا ہے چھوٹا سا. اچھا وہ کیل لگ کے پھر سڑک پہ گر گیا، گاڑی کی ہوا نکل گئی. اب جب وہ گاڑی کے ٹائر کو کھولا تو وہ کہتے کہ سوراخ تو نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا تو بھی دیوانہ ہے، اس میں ہوا بھر، ہوا بھرنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال، پھر اس میں سے نکلیں گے بلبلے، پھر تجھے پتہ چلے گا. یعنی سوراخ اتنا نامعلوم ہوتا ہے. یہ نامعلوم سوراخ تو چلتی گاڑی کے سفر کو روک دیتا ہے، اور نامعلوم چھوٹا سا گناہ کیا اس زندگی کے جنت کے سفر کو نہیں روک سکے گا؟ آخر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہاں 2 کھاد کی بوریاں پڑنی تھیں، کہنے لگے 1 ڈال دو. کہنے لگا فرق صاف ظاہر ہے کہ فصل تھوڑی ہوئی ہے، آپ نے کھاد تھوڑی دی ہے. یہ تو سمجھ آئے. 1 چٹکی نمک کی ڈالتے ہی ذائقہ سالن کا بحال ہو جائے، ہے نا. تھوڑی سی چینی ڈالتے ہی آپ کے چائے اور دودھ کا ذائقہ بحال ہو جائے. یہ تو سمجھ آئے نہ آئے. ایک سنت سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور ایک گناہ سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ہے. اور ایک نیکی سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ہے. ایک چٹکی نمک سے ذائقہ بحال ہو نہ ہو تو احکامات چاہے چھوٹا حکم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ زندگی کے اندر کے ذائقوں کو بحال کر دیتا ہے. اگر وہی تھوڑا سا اندر سے چلا جائے، اندر کی زندگی کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو علاج معالجے کے لائن کے ہیں نا ڈاکٹر حضرات یا معالجین جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں جی بس یہ دماغ اس کو بے ہوش پڑا ہے بندہ. میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک دنیا کے اعتبار سے ایک بڑے صاحب کی خاتون تھی، موجودہ چیف آف نیول اسٹاف ہیں، جنرل افضل طاہر موجودہ ہیں، چیف ہیں. اس کی اہلیہ کا میں نے علاج کیا. 3.25 سال سے کومے میں، بے ہوش، 3.25 سال. اور علاج سے صرف تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ دماغ کے اندر ایک رگ ہے، اس رگ میں چھوٹا سا مسور کے دانے کے برابر ایک کلاٹ ہے، جسے ہم سدہ کہیں، وہ پھنسا ہوا ہے. بس ختم. اس چھوٹے سے تو نظام کھانا درہم برہم ہو جائے کہ انسان زندگی میں ICU میں تھا بیچاری خاتون. یعنی زندگی جو ہے وہ ہے، اس میں جان ہے، لیکن زندہ لاش ہے نا. یعنی چھوٹی سی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ لیں گے میرا بلڈ پریشر صرف جو ہے نا 10% نیچے والا 80 ہونا چاہیے، 90 ہے، یا 120 وہ ہونا چاہیے، 130-35 ہے. طبیعت میری خراب ہو رہی ہے، مجھے چکر سے آ رہے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے. اس چھوٹی سی چیز سے تو زندگی کا نظام خراب ہوتا ہے. اور جو روح کی دنیا ہے اور روح کی دنیا کا جو نظام ہے، اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. اوپر نیچے کوئی چیز ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جان کا احساس کیا ہے، ایمان کا احساس نہیں کیا. جان کا احساس ہے، اس کی فٹنس کے لیے ہر وقت. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نا سالانہ جنرل چیک اپ کراتے ہیں، اپنی ہر چیز کو چیک کراتے ہیں. مجھے اس دن خاتون کہنے لگی میری میاں کی تلی بڑھ گئی ہے. میں اندر سوچنے لگا، میں نے کہا اس نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ میری میاں کے بارے میں یہ بتائیں کہ میں اور میرے میاں کا خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فکر ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ علاج ہی چھوڑ دیں،
سنو سمجھ کے ضرور کریں. اصل میں جان کے بارے میں شناسائی ہے، اس کی قیمت ہے. ایمان کے تذکرے نہیں ہوئے، ایمان کی قیمت نہیں ہے. ایمان کی حلاوت بھی ہوتی ہے کوئی چیز. خربوزے کی حلاوت تو ہوتی ہے، تربوز کی ہوتی ہے، آم کی بھی ہوتی ہے. جیسے وہ کہنے لگے، غالب سے پوچھا، اس نے کہا آم ہو اور آم ہو، یعنی پہلا الف مدا والا آم اور دوسرا عین الف آ والا آم بہت زیادہ ہو. ہمارے ایک استاد تھے میرے، وہ کہتے تھے میں 2-3 گھڑے آموں کے کھا جاتا ہوں. فریج نہیں تھی ہاتھوں میں نا، گھڑے میں بھگو دیا، کہنے لگے یوں میں ایسے ہاتھ سے کرتا اور یوں کر کے یوں میں لیتا. کہنے لگے آم ہی ایسی چیز ہے. یہ حلاوت ہے کسی چیز کی. وہ حلاوت اس کو متوجہ کرتی ہے اس چیز کی طرف کہ اس کی کثرت ہو. جب ایمان کی حلاوت ہوگی اندر دل میں، پھر دعائیں مانگتے ہوئے اس کو لذت ملے گی، پھر تلاوت کرتے ہوئے اس کو لذت ملے گی. پھر یہ نماز شوق سے پڑھے گا. میں نے ایک اللہ والے سے یہ لفظ سنا، مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن نماز شوق سے، شوق والی نماز اور ہوتی ہے. ہاں، میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے ان کے کان میں جا کے کہے کہ ذرا اگر مکہ مکرمہ آپ کی نماز ہوتی ہے ہمیں بھی ساتھ لیتے جانا. نماز پہ کیونکہ بیٹھے تھے نا وہ، ان کی نماز مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، فجر کی مکہ میں، ظہر کی مدینہ میں. پتہ نہیں ایسے صاحب کمال ہے. میں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لیتے جانا. یہ ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. چیزوں کے ذائقوں پہ محنت کی، چیزوں کے ذائقوں کی لذت کو پا لیا. میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، قرآن کی اپنی لذت ہے، درود شریف کی اپنی لذت ہے، اللہ کے ذکر کی، کلمے کی، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی اپنی لذت ہے، الحمدللہ کی اپنی لذت ہے، اللہ اکبر کی اپنی لذت ہے، ولا الہ الا اللہ کی اپنی لذت ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنی لذت ہے. ایک بزرگ تھے، ان پڑھ تھے. وہ کہتے تھے تم حدیث مبارکہ کی متن پڑھو، عربی میں حدیث پڑھو اور قرآن پاک پر میں تمہیں بتا دوں گا. اور بتا دیتے تھے اور صحیح بتاتے تھے. کہتے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. حالانکہ وہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا اس کے نور اور لذت سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. یہ چیز کیسے آئی تھی؟ یعنی اللہ کے نام کی محبت کی لذت کو نہ پایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محبت کو، لذت کو نہ پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ احکامات کی زندگی ایک طرف کھڑی ہے، خواہشات کی زندگی ایک طرف موجود ہے. اب احکامات کی زندگی سے کو اگر کرتے ہیں تو بظاہر خواہشات پورتی نظر آتی ہیں. کہنے لگا میں بینک سے پیسے ہٹا لوں گا اگر جو میں نے اتنے فیصد پہ رکھے ہوئے ہیں تو بظاہر جو ہے وہ تو مال میرا کم ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے، غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار، اسی کا نام ایمان ہے. غیب کا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غیب کا کیا ہے؟ اقرار اور مشاہدے کا. اب غیب کا اقرار کیا ہے؟ غیب کہہ رہا کہ اگر تو زکات دے گا 2.5 روپے تیرا مال بڑھ جائے گا، ٹھیک. اور مشاہدہ کہتا ہے مال کم ہو جائے گا. مشاہدہ کہہ رہا نا، غیب کہہ رہا اگر جھوٹ بولے گا مال زیادہ ہو جائے گا، جھوٹ بول کے اپنے جنس کو بیچے گا جو بھی چیز ہے. اور مشاہدہ کہہ رہا کہ مال بڑھ جائے گا، غیب کہہ رہا ہے مال کم ہو جائے گا، مشاہدہ کہہ رہا ہے مال بڑھ جائے گا، تیری جنس بڑھ جائے گی. اور بڑھتی نظر بھی آتی ہے اور ملتا نظر بھی آتا ہے. تو جسم پہ محنت کی، جسم کی نوک پلک سنوارنے کے لیے کوشش کی، روح پہ محنت نہیں کی تو روح کمزور ہے. پھر کمزوری کا عالم بتاؤں. جیسے ایک بندہ 4 پہ پڑا، جس میں نے اس خاتون کا بتایا، وہ نیک خاتون، بڑی اللہ والی خاتون، اور وہ صاحب بھی بہت نیک ہے ماشاءاللہ.
اللہ نے اتنا बड़ा عہदा दिया है, लेकिन वो शायद तबन बहुत नेक है, एक शरीफ इंसान है, उस शख्स के अंदर कोई बुरी आदत नहीं है. अब वो जो है, वो जो जिस्म मौजूद है, लेकिन उस जिस्म को कोई खिला पिला नहीं सकता, यानी खुद खा पी नहीं सकती, उसे कोई खिलाता पिलाता है. अब उसे मुर्दा तो नहीं कहेंगे. बात लोग होते हैं कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं. अब उनको कोई मैयत नहीं कहता, ना पेशाब कर सकते हैं, ना पखाना खुद, और ना खा पी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, हत्ता के करवट भी नहीं बदल सकते. बहुत जगह पड़ी है. आप हजरत हर दफा खुद शफकत फरमा लिया करें, आप मेरे साथी हैं, मेरे साथ क्यों नहीं आप ताउन करते? आपसे भी दरखास्त, आप मेरे साथ ताउन क्यों नहीं करते? जिंदगी में पहली दफा लफ्ज मैंने क्यों अर्ज किया है, थक के कहा है कि हर दफा मंगल में दरखास्त करता हूं, भाई आप हर शख्स ये कहे कि मेरी जगह कोई और आके बैठे. अगर ये तय कर ले आप हजरात, सच्ची बात है बहुत जगह है. उम्मीद है आइंदा बहुत कमजोर है, ना खुद खा सकता है ना पी सकता है. तवज्जो फरमाएं, ना खा सके ना पी सके. उसको मैयत नहीं कहेंगे, मुर्दा नहीं कहेंगे, कहेंगे कमजोर है, कमजोर है. उसको ग़िज़ाएं देते हैं, उसको परहेज देते हैं, उसको टॉनिक देते हैं, आहिस्ता 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 वो जिस्म जो है मजबूत हो जाता है. तो रूह है हमारी, रूह कमजोर कर दी, हम ज़ईफ कर दी, जिस्म मजबूत हो गया. और हम भी कैसे दीवाने निकले, जिस जिस्म ने मिट्टी का हिस्सा बनना है उस जिस्म पे तो इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, और जिस रूह ने अल्लाह जल्ल शानो के सामने हाजिरी और ऊपर से आया और ऊपर जाए, उस पे कुछ मेहनत ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं. हम भी कैसे दीवाने निकले, नादान हैं, नादान हैं, नादान हैं. अब सुने अगली बात. जिस हलाल जानवर पर आखिरी वक्त तकबीर के साथ छुरी चल जाती है वो कीमती बन जाता है. ये बात सुनने की है. अल्लाह वालों के मोती अर्ज कर रहा हूं, तीसरा मोती आपसे अर्ज कर रहा हूं. जिस हलाल, वो आयत है वला तमूतुना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जिस हलाल जानवर पर आखिरी वक्त तकबीर के साथ छुरी चल जाती है वो कीमती बन जाता है. मुर्दार जानवर की कीमत और कदर नहीं होती. और जो कोई मुसलमान होकर मरता है, ईमान की हालत में मरता है, उसकी कदर और कीमत उस हलाल ज़बीहा की मानित है. समझ नहीं आई? हाँ, मरता तो मोमिन भी है और मरता तो गैर मोमिन भी है, मरता तो मुसलमान भी है और मरता तो गैर मुस्लिम भी है. अब देखना ये है उसकी बारगाह में किसकी कीमत लगी और किसकी कीमत न लगी. छुरी तो उसमें भी फिरी, मौत की छुरी अजल की, उसमें भी फिरी और उस पे भी फिरी. अब अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यानी कलमे के साथ और हालत ईमान में और ईमान अमाल की जिंदगी में और रूह की फिक्र करते हुए मर गया, अल्लाह जल्ल शानो के यहाँ उसकी कीमत ऐसे है जैसे हलाल की कीमत. अब आप खुद सोचिए, अल्लाह जल्ल शानो के यहाँ उसकी कीमत ऐसे है जैसे हलाल की. और बगैर ईमान के और बगैर कलमे के और बगैर ईमानी जिंदगी गुजारे अगर ये मर गया, अल्लाह के यहाँ उसकी कीमत ऐसे है जैसे मुर्दार की. तो मुर्दार की क्या कीमत होती है? आप खुद सोचें, ये रूह की दुनिया को संवारना और ईमान की दुनिया को बनाना, ये मन की दुनिया पे मेहनत करना कितना लाजिम है. छुरी तो फिरने वाली है. मौत और अजल का जो झटका है वो तो लगने वाला है अनकरीब. ये बना ही मिटने के लिए है, ये बना ही मिटने के लिए है. ये दुनिया के सारे नक्शे जो हैं, अगर इसने बनाए हैं, एक वक्त खुद ऐसा आने वाला है, आप यकीन जानिए. अपने मरहूमीन अजीज उनके ज़हन में बैठ के नक्शे ले आए.
मैं बाज़ औक़ात अपनी अम्मा और अब्बा रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे लाता हूँ, धुंधले पड़ जाते हैं। आप नक्शे ले आए, ये दुनिया को बनाने वाले, दुनिया को नक्शे देने वाले, एक वक्त आता है खुद इनका नक्शा नहीं रहता, इनके जिस्म के सारे नक्शे मिट्टी बन जाते हैं, खुद इनका नक्शा नहीं रहता। असल में ना दुनिया पे बकदरे जरूरत हमने मेहनत नहीं की, बकदरे ख्वाहिश मेहनत की। मेरी लफ्ज़ समझे, बकदरे जरूरत मेहनत नहीं की। जब मेहनत नहीं की अल्लाह से बकदरे जरूरत रिस्क नहीं मनवाया। ये बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, कुछ समझेगा तो बड़ी काम की बात है। बकदरे जरूरत मेहनत नहीं की, बकदरे ख्वाहिश मेहनत की। अच्छा, बकदरे जरूरत मेहनत नहीं की, बकदरे जरूरत रिस्क नहीं मांगा। मुर्गी जब अंडों पे बैठती है तो पूरा रिस्क खाती है, बकदरे जरूरत उसे पूरा मिलता है। लेकिन कैसे? अंडों पे बैठने से पहले जो अंडों का 21 दिन का चिल्ला करती है, उससे पहले कोई दाना कहां से चुना, कोई कहां से चुना, कोई सारा दिन चुनते चुनते जब जाके उसका पेट भरता है। जब वो अहकामात पे बैठती है, बज़ाहिर में अहकामात अर्ज कर रहा हूं, उसका चिल्ला जो है 21 दिन का, वो जो अंडों पे बैठना है वो अहकामात हैं। जब वो अहकामात पे बैठती है फिर भी उसकी जरूरत पूरी होती है। फिर कैसे? उसे वहीं पानी पिला दिया जाता है, वहीं दाना खिला दिया जाता है। तो जरूरियात और ख्वाहिशात में यह फर्क है। अब जिस जिस्म के नक्शे ही खत्म हो जाएं और हो जाएंगे और हो गए, अगर नक्शे बाकी होते, मुझे ये बताएं, अगर मौत न होती तो क्या आलम होता पूरी कायनात का? बूढ़ों के कितने अंबार होते और बूढ़ों के कितने पहाड़ होते, और हत्ता के उनकी थूक पेशाब पखाना ना संभाला जाता और कायनात में कितना ताफुन होता। ये मौत कितनी बड़ी नेमत है। मौत खुद एक नेमत है। क्या ख्याल है? उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, और ये पता नहीं कितनी सैकड़ों नस्लें, हजारों नस्लें जो हैं वो मौजूद होती, क्या होता? और फिर अगर जमीन का निजाम अल्लाह जल्ल शान ना बनाता तो कोई जगह रहने की न होती, जहां भी बुनियाद होते नीचे से मैयत निकल आती है। ये अल्लाह का निजाम, और इसमें हमारे लिए आफियत और खैर है। तो ये नक्शे तो खत्म होने वाले हैं, और रूह का नक्शा और जो मन की दुनिया है वो बाकी रहने वाला है, वो बाकी रहने वाला है। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी कैसे नादान निकले, फूलों पे मेहनत की नहीं, झाड़ियों पे मेहनत की। फूल रोज मेहनत मांगते हैं। हमारे साथ थोड़ा सा बागीचा है, हमारी दीवार के साथ पड़ोसियों का, हम देखते हैं यहाँ माली रोज मेहनत करता है, कभी घास काट रहा, कभी पौधे कोई गमला बना रहा, कभी वो बाड़ को तराश खराश कर रहा, हर वक्त मेहनत 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 मेहनत। ये रूह की दुनिया रोज मेहनत मांगती है। मैं एक अल्लाह वाले के पास बैठा था, एक बात की, एक बोल बोला अभी तक दिल पे नक्श है। मुझसे फरमाने लगे, तामीर रोज मेहनत मांगती है, तखरीब के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। तामीर रोज मेहनत मांगती है। ये बात होता तो तजावुजात के लिए यूं बिल्डोजर लगता है, सारी इमारत नीचे होती है जो कई साल तिनका चुन के खड़ी की जाती है। तखरीब तो मेहनत मांगती है, तामीर रोज मेहनत मांगती है, रोज मेहनत मांगती है। तो जिस्म की दुनिया की तामीर की, उसको रोज खुराक दी, उसको रोज लिबास दिया। अरे जिस्म को आज गर्मी है, बाद लोग 2 दफा नहाते हैं, बाद रोजाना नहाते हैं, दूसरे तीसरे तो हर कोई नहा लेता है तकरीबन। इस दिल को भी कभी गुस्ल दिया? इस दिल में भी किसाफतें आती हैं।
इस दिल में भी मैल आता है, अरे इस दिल में भी जंग चढ़ता है। देखो बात सुनो, दो में से एक चीज चढ़ेगी, या रंग चढ़ेगा या जंग चढ़ेगा, बस तीसरी कोई चीज नहीं है। दिल के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है, दो में से एक चीज है, या रंग चढ़ेगा या जंग चढ़ेगा। अगर अल्लाह वाली महफिल में किसी फकीर के पास ऐसे जिक्र, तस्बीहात और अपनी तन्हाइयों में अल्लाह से ताल्लुक और गुनाहों से बचना और अपने आप को संभाल के चलना और पूछ के और मान के चलना, अगर इसके अंदर आबद की मिजाज आया तो फिर समझ लो ये रंग चढ़ रहा। अच्छा, अब मुझे बताएं, रंग पे मेहनत करनी पड़ती है या रंग पे मेहनत करनी पड़ती है? रंग खुद ब खुद आता है या रंग खुद ब खुद आता है? बोलो। रंग तो खुद ब खुद आता है। रंग तो खुद ब खुद आता है। तो रंग पे मेहनत करनी पड़ती है, रंग पे मेहनत करनी पड़ती है। और बालों का कोई कपड़ा लेके जाए, भाई जगह बहुत सारी है, बालों का जब कोई कपड़ा लेके आते हैं ना किसी रंग साज के पास, रंगराज जो होते हैं रंगने वाले, उसके पास कोई कपड़ा लेके आते हैं, कपड़ा, तो वो कहते हैं जी ये रंग चढ़ाना है, ये रंग चढ़ाना है। तो उसे पता है क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? देखो, कोई अगर बाहर हो तो अंदर भेजते जाओ। तो उसे पता है, आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। उसे पता है क्या कहा जाता है? वो कहते हैं जी ये पुराना रंग उतरेगा तो नया रंग चढ़ेगा। हमारे बाद फकीर जो है ना, पुराना रंग उतारने के लिए थोड़ा सा हीला करते हैं तो इसकी ख्वाहिशात पे चोट पड़ती है, इसकी चुदराहट पे चोट पड़ती है, इसके कल्ब पे चोट पड़ती है, इसके सरिये पे चोट पड़ती है। और वो कहते हैं ये क्या? हाँ, अब ये कहते हैं पुराना रंग भी रहे, जिसे मैं पुराना जंग कहूं, पुराना जंग भी रहे और नया रंग भी चढ़ जाए, पुरानी झोपड़ी भी ना टूटे, नया महल भी बन जाए। अब ये आर्किटेक्चर के पास गया, उसने कहा जी पुरानी झोपड़ी है मेरी बड़ी सारी, ये ना टूटे और तू नया महल बना दे। उसने कहा ये तो मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, ये सारा पुराना निजाम टूटेगा, फिर तेरा नया महल मैं बना लूंगा, बड़ा खूबसूरत होगा। मैं गया ना इस्लामाबाद E7 में, मैंने देखा, मैंने कहा ओ हमारे दोस्त, मैंने कहा ये यहाँ कोई और मकान नहीं था? उसने कहा जी वो डिजाइन पुराना हो गया था, फिर 24 लाख उन्होंने दिया इसको डिमोलिश करने के लिए, तोड़ने के लिए, और कहा भी इतने दिनों में हमें मकान चाहिए नया। और फिर उन्होंने 24 लाख में मकान तोड़ दिया सारा और इतने करोड़ में नया बना दिया। वो कहने लगे बस उसके ज्यादा नहीं, 1,70,00,000 की लकड़ी आई थी। सिर्फ लकड़ी का काम जो सिर्फ बाद में हुआ, सिर्फ लकड़ी जो आई थी वो 1,70,00,000 की आई थी, इतने दिन में बन गया। अब वो कहता है पुराना भी रहे नया भी ना बने, पुराना भी ना टूटे और नया भी बन जाए, भाई ये समझ नहीं आता। अच्छा, ये समझ आती है कि रंग के उतारने के लिए या रेगमाल है या रेती है या फिर आग है, और आग के बाद फिर हथौड़ी भी है ना, ये तो समझ आती है। और यहां अगर रूहानी दुनिया की तरक्की के लिए अगर कोई हथौड़ा लगता है, ये टूट जाता है, ये कहते हैं ये क्या, मेरी तो अना पे चोट लग गई है, मैं भी कुछ हूं, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गोले गुलजार होता है। रूह की तरोताजगी के लिए, मन की दुनिया के लिए, रूह की जिंदगी के लिए, जिसने सदा रहना है, जिसने सदा नहीं रहना, जिस्म बेवफा, रूह वफा वाली। क्यों? रूह अल्लाह जल्ल शानहू के अमर से है, और अल्लाह जल्ल शानहू से बड़ा वफा वाला कोई हो सकता है? अल्लाह से बड़ी वफा किसकी हो सकती है? तो फिर इस बात को फिर सुने, जिस हलाल जानवर पर आखिरी वक्त तक तकबीर के साथ छुरी चल जाती है वो कीमती बन जाता है। मुर्दार जानवर की कीमत और कदर नहीं होती,
جو کوئی مسلمان ہو کر مرتا ہے اس کی قدر و قیمت اس حلال ذبیحہ کی مانند ہوتی ہے. مرنا تو ہے، سب نے مرنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کس حالت میں مرنا ہے، اور اللہ جل شانہ کے یہاں ہماری قیمت کیا لگے اور کیسے لگے. ہاں ایک اللہ والے کی نا میت گئی گھر، لاہور میں فوت ہوئے اور دوسری جگہ ان کی میت ہوئی دفن کے لیے. بیوی نے بھی دیکھا اور گھر کے بڑوں نے بھی دیکھا تو ایک آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ خود بھی تھکا اور دوسروں کو بھی تھکایا، جا آپ سکون کی نیند قبر میں سو جا. تھکا، بہت تھکا، اور دوسروں کو بھی تھکایا. چھری تو پھرنی ہے، پتہ نہیں کب، اور اچانک وہ اچانک کیسے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہماری حالت کیسی ہوتی ہے. یاد رکھنا، جس چیز کو سارا دن بولیں گے، جس چیز کو سارا دن سوچیں گے، جس چیز کو سارا دن لکھیں گے، جس چیز کا سارا دن خیال، گمان، فکر، وجدان، وہم، جس چیز کا ہوگا وہ چیز بے ساختہ منہ سے نکلتی ہے. اس کی مثال آگے بہت سی گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں. جب زندگی کی شاہراہ آتی ہے نا تو آدمی کو پھر دوڑ ہوتی ہے. اس دن ہمارا جوان جا رہا تھا موٹر وے پہ 141 پہ، اس نے کہا ایسے کر کے اشارہ کر کے کاغذ دے دیا 750 روپے کا. انہوں نے کہا یہ آگے جا کے ذرا کاغذ لے لینا. اس نے چپ کر کے کاغذ دے دیا، 750 دے دی. تو آدمی دوڑتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ سوئی پہ نظر نہیں جاتی. سوئی پہ اچھا اس نے 750 کیوں دیا؟ اس نے کہا خیال کا، سوار اور سواری کا. پتہ یہ کہا ہے نا. اب بجائے اس کے کہ اس کے کہے جزاک اللہ احسن الجزا ہے، بجائے اس کے یہ کہے کہ آپ نے ہمیں تنبیہ کر دی، تنبیہ الغافلین کا نظام بنایا، ہم ناراض ہو جائیں. یہی حال یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ٹھہر یہ تو جو دوڑ رہا ہے نا زندگی کی، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے. تیری سپیڈ دیکھ، سوئی کہاں جا رہی ہے. اور اگر اس طرح چلتا گیا نا تو بظاہر سفر کے مزے میں ہے، لیکن اگر چلتا گیا تو آگے تیرے لیے بہت بڑا نقصان کا نظام. تو اس کو ٹھہر جا، ابھی کچھ تھوڑا کر لے، اتنا کر لے. اب یہ پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات نا میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، وہ بڑے سلیقے سے نا صفائی سے گھڑی دیکھتے ہیں، یا ان کے اندر کی بے چینی جو ہے نا کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں. فلاں کام خراب ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بے چین ہوتے ہیں. تو سفر ہمارا، منزل ہماری موت ہے اور آنی ہے. اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور تیار کیسے کرنا ہے؟ تیار ایسے کرنا ہے کہ جب ہماری جان نکلے تو ہماری قیمت حلال ذبیحہ کی طرح ہو، حرام کی طرح ہو. حلال کی طرح ہو، حرام کی طرح. یہ چیز ایسی نہیں آئے گی اللہ والو. کیوں؟ ابھی گھر سے باہر نکلے، یہ ابھی یعنی فرمایا کہ یہ باہر کا نظام جو ہے ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں ہے. ایمان سوز ہے، ایمان کو بگاڑنے والا ہے. اللہ جل شانہ سے دور کرنے والا نظام سارا کا سارا، گھروں کا بھی، بازاروں کا بھی، اور دفتروں کا بھی، اور صنعت کا بھی، اور تجارت کا بھی. پہلے دور میں کہتے تھے گھر میں بیٹھ جاؤ عافیت ہے. اب تو گھر میں بیٹھنے سے عافیت ختم ہوگی، جو گھر میں ہم نے چیزیں بھر دی. اور یہ پتہ نہیں کمپیوٹر ہے، یہ کیبل ہے، یہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اب تو گھر میں عافیت ہماری ختم ہو گئی ہے. اور کہتے تھے
کہ گھر کے کو آخری کمرہ جو تاریخ کمرہ ہے اس میں عافیت ہے. اب تو تاریخ کمرے میں عافیت ختم ہو گئی. اب عافیت صرف اس چیز میں ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور اس کی حوالگی کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے 100% حوالے کر دیں. لفظ 100% درج کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو اپنے نظام کو سنواریں. ڈاکٹر اور معالج کے 100% حوالے کرتے ہیں. 100% حوالے کرتے ہیں تو وہ جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے تو ہے یہ سرجری. اور کیا ہے؟ کھوپڑی اتار دیتے ہیں, اوپر کا پیالہ اتار دیتا ہے. کیوں اتارتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے ذرا دماغ کی جو ہے نا برین سرجری کر دی ہے. ابھی میرے پاس بیٹھے صاحب کہنے لگے جی میری برین سرجری ہوئی تھی, مجھے برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور سارا پیالہ اتار دیتے ہیں. ٹکڑے ہوا تھا, کیا ہوا؟ پیٹ جو چاک کیا, ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر گیا, 3-4 ٹکڑے کیے. ٹکڑے ٹکڑے کیا نہ کیا تو کیوں؟ جان کی قیمت ہے, جسم کی قیمت ہے. جب جسم کی قیمت ہے معالج ٹکڑے ٹکڑے کرے اور شفایاب ہونے کے بعد اس کے مشکور ہوتے ہیں. وہ خون بھی نکالتا ہے, وہ مال بھی لیتا ہے, وہ پیسے بھی لیتا ہے, وہ وقت بھی لیتا ہے. اس کے مشکور ہوتے ہیں. اور چونکہ روح کی قیمت نہیں اور من کی قیمت نہیں اس روح کی دنیا کی, اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو بڑی بات ہے, پیش ہی نہیں کرتے. اور سرجری میں جانا تو بڑی بات ہے, دوائی نہیں کھاتے, گولی انجیکشن کی طرف ہی نہیں آتے, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ ایسا ایسا اپنے مزاج کو سمجھائیں, ایسا ایسا اپنی طبیعت کو اس پہ لے آئیں, اپنے من کو اپنی طبیعت کو. یہ نہیں آئے گی. یہاں آنے سے روکتے ہیں. مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی گاڑی خراب ہو گئی, پھر رکشے بیٹھے رکشہ خراب ہو گیا, پھر کسی کا موٹر سائیکل لیا موٹر سائیکل خراب ہو گیا. یہ واقعہ مجھے ایک صاحب نے بتایا. اور اس طرح کی کہانیاں روز میرے پاس آتی ہیں کہ یہاں کچھ چیزیں آتے ہیں سے روکتی ہیں, رکاوٹیں پڑتی ہیں. وہ تو پڑیں گی. یہ صاحب بیٹھے میرے اس مجمع میں, مجھے کہنے لگے کہ میں ناپاک رہوں, گندا رہوں اور نماز نہ پڑھوں, میں ٹھیک ہوتا ہوں. اچھا اسپیکر سیٹ نہیں ہوا, میں ٹھیک ہوتا ہوں. ہاں جی, وہی خواتین اکثر کہتی ہیں آواز نہیں جاتی خواتین کی طرف. اور کہنے لگے میں ناپاک اگر رہوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں, اور اگر میں پاکی کی طرف آؤں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میرے دوستو یہ مجاہدے ہیں, اس پہ قربانی ہوگی. وہ کہنے لگا, میں ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میں ساری رات اپنے دوستوں کی مجالس میں بیٹھا رہتا تھا, چائے کے تھڑوں پہ اور ہوٹلوں پہ, اس طرح. کہنے لگا کبھی تھکتا ہی نہیں تھا. آپ نے مجھے کہا کہ یہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیا کر. کہہ رہے جسم ایسا چور ہو جاتا ہے کہ چکنا چور. تو میں نے ان سے عرض کیا بھائی عادت ہی نہیں, آہستہ آہستہ بنے گی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتحیات کی شکل میں گھٹنے نیچے ٹیک کے پاؤں دوہرے کر کے بٹھاتے تھے, آہستہ 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 آہستہ. اور 5 گھنٹے ہم نے دیکھا بیٹھنے والوں کو, 5 گھنٹے ایک نشست پہ. آپ کا کیا خیال ہے, آدمی جس چیز کو زیادہ سوچے, جس چیز پہ زیادہ وقت لگائے, جس چیز پہ زیادہ کھپے, وہی چیز آئے گی. کیوں اللہ والا؟ یہ دکانداروں کا دکان سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, سیل ہو رہی ہے. اس نے کہا میرا جو ہے پیشاب کا آپریشن ہے, یعنی اس کا غدود جسے کہتے ہیں پروسٹیٹ کا آپریشن ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. دکان میں بیٹھے ہوئے آج کا حالات نظر آ رہا. دفتر نہیں چھوڑا, دکان نہیں چھوڑا, لیکن کہنے لگی وہ طبیعت ذرا تھوڑی سی خراب تھی, اس لیے میں پھر آ نہیں سکا. تھوڑی سی خراب تھی, اس لیے اللہ والو یہ تعمیر کے لیے مسلسل کوشش ہوگی قیامت تک, آخر تک, موت تک.
اور تقریب کے لیے کوشش نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا رنگ کے لیے کوشش نہیں، رنگ کے لیے کوشش ہے. یاد رکھیے رنگ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، رنگ خود بخود چڑھ جاتا ہے. رنگ کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے محنت ہوگی، اس کے لیے رکاوٹیں آئیں گی. ان ساری چیزوں کو ہر ورگ پکارے گا تجھے پیار سے سوگار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. تو رنگ کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، تو قدم قدم بلائیں آئیں گی. لیکن جس نے طے کر لیا ہے نا اللہ جل شانہ اس کے حبیب سرور کونین کو پانے کے لیے کہ میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، جس نے یہ طے کر لیا ہے، کہتے ہیں آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو. میری آرزوؤں کا خون ہو جائے اور میری حسرتیں پامال ہوں. آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں. اب اللہ پاک سے عرض کر رہا ہے یا اللہ اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوؤں کا خون ہو جائے، حسرتیں پامال ہو جائیں، رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. یہ حسرتیں آخر موت تو مٹا ہی دے گی نا، تو اس سے پہلے تھوڑا سا مٹا دے، موت تو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے خوددار آدمی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں لائن میں کیوں لگوں پیٹرول پمپ کی. انہوں نے گھر میں چھوٹا سا پیٹرول پمپ اپنا لگا لیا ہے اور ایک ٹینکر آتا ہے اس کا نظام بنا دیا ہے، منگوا لیتے ہیں، اس میں فلنگ کر لیتے ہیں، خود گاڑی میں پیٹرول ڈال لیتے ہیں. اور مکینک گھر آتا ہے آ کے گاڑی ٹھیک کرتا ہے، حجام گھر آتا ہے آ کے ان کے بالوں کو آرائش و حسن دیتا ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے مر گئے، بس ختم. ساری خودداری ختم، مجبور ہو گیا. ہاں خوددار ہوتا میں خود قبر میں جاؤں گا، میں خود مروں گا، میں خود غسل کروں گا، میں خود کفن پہنوں گا. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ، میری نانی اماں بہت بڑی عمر کی ہیں، 100 سے اوپر کی ہیں. انہوں نے کہنے لگے کہ وہ عصر کے وقت جو ہے ہر کسی کو الوداع کہہ رہے تھے. فلاں ہندو کو ہندو تھے، اس کو الوداع، اس کو الوداع، مسجد کو الوداع، ہر کسی کو الوداع. وہ کہنے لگے کہ حاج صاحب خیریت تو ہے. اس دور میں 6 مہینے کا حج کیا تھا پیدل اونٹوں کا. تو کہنے لگے کیا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بس اب الوداع. اور رات کو سوئے اور تہجد پڑھی اور نفل پڑھے، پھر اللہ سے مانگا، پھر اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ خود سیدھے کیے اور چادر لیٹ کے اللہ کر گئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کئی دیکھنے والوں نے بتایا. میرے محترم دوستو، ان قریب ہماری فنا ہمارا مقدر ہے اور بقا صرف اللہ کا حصہ ہے. یہ اللہ جل شانہ کا حصہ ہے. تو اس لیے ذرا رنگ پہ محنت کرنی پڑے گی، رنگ پہ محنت کرنی پڑے گی. رکاوٹیں پڑیں گی، رکاوٹیں پڑیں گی. رنگ کرنے والوں کو رکاوٹیں پڑتی ہیں، پھر وہ فیلنگ کرتا ہے بیچارہ، پھر کئی کھرچتا ہے کئی چیزیں، اور بڑا پھر آخر کار ہر چیز ایسے خوبصورت بنا دیتا ہے، سارے عیب چھپا کے ہر چیز کو حسین بنا دیتا ہے. رنگ پہ محنت ہے، رنگ پہ کوئی محنت نہیں ہے. آپ چیز کو کھلا چھوڑ دو. پھول پہ محنت ہے، جھاڑی پہ کوئی محنت نہیں ہے. تو پھول بنے، جھاڑی نہ بنے. اور حلال پہ محنت ہے، حرام پہ کوئی محنت نہیں. یہ زندگی کا نظام اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو دیا ہے. آپ سے اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ میرے اندر اتر جائے.
میری زبان کے میرے کان زیادہ قریب ہیں، آپ کے دور ہیں. میرے بول جو ہیں، میرے کان آپ کے کانوں سے زیادہ قریب ہیں. میں زیادہ سن رہا ہوں آپ سے اپنے بولوں کو، آپ مجھ سے کم سن رہے ہیں، آپ دور ہیں. کہ میرے ہی من میں اتر جائے. تو آپ کو اپنا سبق بیٹھ کے سناتا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارے بولوں میں اخلاص ہو جائے. بڑی مہنگی چیز ہے. میں اخلاص آسمانی چیز ہے، اخلاص آسمانی چیز ہے. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. اور ہمیں بعض اوقات ساری زندگی آدمی اخلاص مانگتا رہتا ہے، اخلاص مانگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے اور صدق کے لجاج سے، سچی طلب سے اخلاص مانگتا رہتا ہے، نہیں ملتا. اس کی سچی طلب کی وجہ سے موت کے وقت اس بندے کو اللہ پہلے اخلاص عطا فرماتے ہیں، پھر موت عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کو جو ساری زندگی کوشش میں لگا رہتا ہے. ہاں، اور اخلاص کے دعوے کون کر سکتا ہے؟ بقول ایک اللہ والے کے خیال کرنا، اخلاص کے دعوے نہ کرنا، ورنہ تو بہت بڑے امتحان میں آ جائیں گے. وہ تو صحابہ نے نفاق کے دعوے کیے. بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہم تو منافق ہو گئے، ہمارا کیا حال ہو گیا. ان سے بڑے ایمان والے کون تھے؟ ارے جن کے بارے میں ہے کہ ایسا ایمان لو جیسے یہ ایمان لائے، پھر ہدایت پا جاؤ. فقط ایسا ایمان لو جیسے یہ ایمان لائے. یہ سے مراد صحابہ کرام، جن کے ایمان کی قرآن دلیلیں دیتا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے. حنظلہ منافق ہو گیا رضی اللہ. اس لیے بس ڈرتے بھی رہیں، کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، کرتے بھی رہیں، اور من کو پاک رکھیں. یہ من جو ہے نا، یہ من ایک پل کے اندر ایسا عجیب و غریب بدگمانیاں ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے نفع ضائع کرا دیتا ہے، نفع ضائع کرا دیتا ہے. یہ بڑی بدگمانیاں ڈالتا ہے. یہ مکھی ہے نا شہد کی، ہمیشہ پھول ڈھونڈے گی. گندگی اس کے سامنے بھی آتی ہے، یہ ادھر ادھر پھولوں کی تلاش میں رہے گی، اور گندی مکھی ہمیشہ گندگی کو تلاش کرے گی، اور گندی مکھی گندی جگہ بیٹھے گی. شہد کی مکھی بنے، خوبیوں کو تلاش کرے، ورنہ تو یہ اندر کا من جو ہے یہ فوراً شک شبہ اور بدگمانیاں ڈالتا ہے، اور یہ چیزیں نفع سے محروم کر دیتی ہیں، نفعوں سے محروم کر دیتی ہیں، استفادے سے محروم کر دیتی ہیں، فیض سے محروم کر دیتی ہیں. کوشش کریں اپنے آپ پہ کو رنگ چڑھانے کی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ہو، میرے اوپر محمدی رنگ ہو. اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش کریں. اور بات وہی کہ ہوگا کوشش ہے، ہوگا کوشش ہے. تعمیر کے لیے کوشش ہے، تخریب کے لیے کوئی کوشش نہیں. تعمیر کے لیے کوشش، تخریب کے لیے کوئی کوشش نہیں. اور کوشش بھی موت تک ہے، کوشش بھی موت تک ہے، موت تک کوشش ہے. جب تک روح میں تھوڑی سی رمق ہے، سانسوں میں تھوڑی سی ہلچل ہے، اور اس میں حرکت و ارتعاش ہے، اس وقت تک کوشش 100% جاری ہے. اطمینان سے کوئی بیٹھ گیا بس گھاٹے میں چلا گیا، اطمینان سے. اور جس کے اندر بے چینی رہی وہی نفع میں ہے، وہی نفع. اور فرمایا اخلاص ملتا کسے ہے؟ فرمایا جو اخلاص اسے ملتا ہے، اخلاص اسے ملتا ہے جو اپنے آپ کو خدمت میں ڈال دیتا ہے اور اپنے آپ کو خادم بنا لیتا ہے. بقول ایک اللہ والے کے سارے عہدہ چاہتے ہو، حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر بندہ عہدے کی تلاش میں ہے، اقتدار کی تلاش میں ہے. میں تمہیں ایک بڑا عہدہ بتاتا ہوں، ایک بڑا اقتدار بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے ذمے خدمت لے لو، اس سے بڑا اقتدار اور عہدہ کوئی نہیں.
मैं खिदमत करने वाला टूट के और करके भी कहने वाला कि पता नहीं इस काबिल है या नहीं है। खिदमत की इंतहा है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना। हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना, ये जो तकब्बल मिन्ना है ना, बकौल एक अल्लाह वाले के फरमाया कि ऐसे है जैसे कोई बंदा बड़ा हो, उसके पास करोड़ रुपया और आप उसको 100 रुपए दें और कहें ये कबूल कर लें, उस वक्त आपका कलेजा और अंदाज क्या होगा। इतनी कुर्बानियां दी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। फिर कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत। तो जिसके अंदर खिदमत का ये जज्बा होगा ना, उसकी नस्लों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो अंबिया के दादा हैं, बड़े हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी फरमाया उस खिदमत का जज्बा था, कुर्बानी का जज्बा था और मानने का जज्बा था। इसके अल्लाह जल्ल शानहू ने उनकी नस्लों में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह नस्लों को पालता है और नस्लों को ताबिंदा रखता है और नस्लों को जावेदा रखता है। अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अता फरमाए और इसमें खुलूस अता फरमाए। तो आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। तो रंग के लिए मेहनत करेंगे नहीं करेंगे कि मरने से पहले पहले मोहम्मदी रंग हमारे अंग अंग में चढ़ जाए, हमारी औलादों में भी मेहनत करें, वरना रंग तो लग जाएगा और रंग आलूद होके गए कोई कीमत नहीं है। और फिर अरे अल्लाह वालों, रंग आलूद लोहा भट्ठी के काबिल होता है, आग की भट्ठी के काबिल। और मैं वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। कहीं ऐसा ना हो रंग वाले बन के जाएं तो नुकसान ना हो जाए। अल्लाह वालों ख्याल कर, तो कोशिश करेंगे ना, अब बैठ के जिक्र करेंगे। और तो हर बंदे की मन से जो निकलेगा ना, आज पे वही जाके अल्लाह जल्ल शान के सामने फरियाद करेगा। चाहे एक दफा निकले चाहे 100 दफा निकले, जितना दर्द के साथ और जितना भिखारी बन के और जितना मोहताज बन के और जितना साइल बन के और जितना मंगता बन के कोई करेगा पढ़ेगा, उतना उसको अल्लाह पाक अता फरमाए।